السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اور جلیل القدر تابعی گزرے ہیں جو کہ اپنے زمانے کے امام و مقتدی مانے جاتے تھے۔ اگرچہ آپ احکام خداوندی کے معاملے میں بڑے سخت تھے، لیکن لوگوں کے عیوب پر پردہ پوشی کرتے تھے اور لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ لوگوں کے گناہوں پر پردہ پوشی کی جائے، ان کے گناہوں کو چھپایا جائے، لوگوں میں سر عام بیان نہ کیے جائے۔ ابن حرملہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں صبح سویرے جب اپنے گھر سے نکلا تو میں نے ایک سڑک پر ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نشے کی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس شخص کو پکڑا اور اسی حالت میں اسے گھسیٹتا ہوا اپنے گھر لے گیا۔ پھر میں دوبارہ اپنے گھر سے نکلا تو میری ملاقات حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے ایک سوال کیا۔ میں نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو نشے کی حالت میں پائے تو اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا حاکم کے سامنے پیش کر دینا چاہیے تاکہ اسے سزا ملے؟ تو آپ نے فرمایا، ذرا سنیے ان کے الفاظ، ان کی نصیحت سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو اپنے کپڑوں میں اس شخص کو چھپا لو۔ لہٰذا ابن حرملہ اپنے گھر آئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو وہ شخص نشے کی حالت سے باہر نکل چکا تھا۔ جب آپ داخل ہوئے تو اس کی نظر ابن حرملہ کے اوپر پہنچی تو اس کا چہرہ شرم سے جھک گیا۔ تو ابن حرملہ نے اس سے کہا کہ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ اگر تم اسی حالت میں صبح میں پکڑے جاتے تو لوگوں کے سامنے تمہاری کیا عزت رہ جاتی، اور جب تمہیں سزا ملتی تو تم پورے زمانے کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جاتے، تم تو زندہ ہونے کے باوجود مر جاتے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ مجھ سے بالکل غلطی ہوئی ہے اور میں آپ سے اور اپنے رب سے بھی جو ہے وہ معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں اور میں اللہ سے بھی توبہ کروں گا۔ اس کے بعد اس شخص نے سچی توبہ کر لی اور پھر اس کے بعد کبھی نشہ نہیں کیا۔ برائیوں سے روکنے کے لیے جہاں تک ہو سکے لوگوں کو حکمت سے اور دانش مندی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ غلط صحبت یا غلط تربیت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں یعنی حکمت اور دانش مندی ایک مصلح کو، ایک ہمدرد کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے اور پھر اس کے بعد اصلاح کرنی چاہیے۔ اور لوگوں کے عیوب کو چھپانا بھی تو ایک اچھی صفت ہے اور ایک اچھی بات ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب ہم نصیحت کریں یا کسی کی اصلاح کرنا چاہیں تو نرمی سے کام لیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اچھے ہی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو لوگوں کے عیوب کو چھپانے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کی ہمدردی اور اصلاح کرنے کی کوشش، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا وہ لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی ایسا شخص جو دوسرے کے عیوب کو بیان کرتا رہتا ہے اس کی زبان رک جائے اور وہ اس گناہ سے، اس ویڈیو کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے باز آ جائے۔ ہو سکتا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہو۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو لوگوں کے عیوب کو چھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔